بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا سبق چل رہا ہے فضان تجوید کا، اور ہم صفات کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، صفات جو حرف کے ساتھ لازمی طور پر ہوتی ہیں، حرف سے جدا نہیں ہوتی ہیں، اور بعض صفات ایسی ہوتی ہیں حرف کے ساتھ جو اس کے ساتھ عارضی طور پر ہوتی ہیں، بسا اوقات ہوتی ہیں اور بسا اوقات نہیں ہوتی، یعنی عارضی ہوتی ہیں، ٹیمپرری ہوتی ہیں۔ تو ان الفاظ سے ہی ان صفات کے بارے میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صفات عارضہ کا بیان کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے پیچھے لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ صفات عارضہ کے بارے میں۔ تو صفات عارضہ کی اقسام بنیادی طور پر دو بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر صفات عارضہ کی دو قسمیں ہیں: صفات عارضہ بالصفت، صفات عارضہ بالحرف، یعنی صفت کے ساتھ وہ عارضی صفات ہوں گی، اور دوسری ہیں حرف کے ساتھ وہ صفات ہوں گی۔ کہتے ہیں صفات عارضہ بالوصف کی تعریف یہ ہے کہ صفات عارضہ کا سبب صفت لازمہ ہو تو اسے صفات عارضہ بالصفت کہا جاتا ہے، یعنی جو صفت عارضہ جس وجہ سے آ رہی ہو، جس سبب سے آ رہی ہو، تو وہ جو سبب ہے وہ صفت لازمہ ہو تو اسے صفت عارضہ بالصفت کہا جاتا ہے، یعنی جس صفت کا عارضہ ہونے کا سبب اس صفت لازمہ ہو تو وہ صفت عارضہ بالصفت بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو جس حرف کا پر ہونا بوجہ استعلاء کے طور پر ہو، جیسے حرف کا پر ہونا، یعنی کسی حرف کو جیسے موٹا پڑا جاتا ہے تو یہ بوجہ استعلاء ہے، تو استعلاء یہ صفت لازمہ ہے، تو اس کو ہم صفت عارضہ بالصفت کہا جائے گا۔ جیسے مثلا مر صادن، اب یہ جو را ہے، را کے اوپر جو را کو پر پڑا جائے گا، تو اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ سواد کی وجہ سے مرصادن، اس مثال میں را کو پر پڑھنا سواد کی اصطلاح کی وجہ سے ہے، یعنی سواد کو چونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس سواد کی وجہ سے، اس کے اصطلاح ہونے کی وجہ سے ہم را کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ پر پڑھ رہے ہیں۔ آگے اس کی صورتیں آئیں گے کہ را کو را کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، کب اس کو پر کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو را کو پر پڑھ رہے ہیں، را کو جو را کے اندر جو استعلاء والی موٹا حرف پڑھنے والی جو صفت آ رہی ہے، میرو صادن، را کو موٹا پڑھ رہے ہیں تو یہ سواد کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو سواد کی وجہ سے را کو پڑھ رہے ہیں، تو را کو جو پڑھنا ہے یہ صفت عارضہ بالصفت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے صفت عارضہ بالحرف کی تعریف، وہ صفت جس کا سبب کوئی دوسرا حرف ہو، کسی حرف کی وجہ سے یہ صفت عارضہ لاحق ہو رہی ہو تو اس کو صفت عارضہ بالحرف کہا جائے گا۔ جیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جانے کی وجہ سے اقفا ہوتا ہے، یعنی اقفا کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی اس میں گننا کرتے ہیں۔ جیسے انفسکم میں نون ساکن کے بعد حرف اقفا میں سے فا آ جانے کی وجہ سے اقفا ہو رہا ہے، جو کہ صفت عارضہ میں سے ہے، یعنی اقفا یہ صفت عارضہ میں سے ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد اقفا ہو رہا ہے، تو وہ صفت جس کا سبب کوئی حرف ہو، تو یہاں پر اقفا کیوں ہو رہا ہے؟ حرف کی وجہ سے، فا حرف ہے، فا حروف اقفا میں سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر نون ساکن پر اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہاں پر جو صفت بن رہی ہے اس کا جو سبب ہے وہ حرف ہے،
تو وہ صفت جس کا سبب کوئی دوسرا حرف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صفت عارضہ بالحرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب صفات عارضہ کون کون میں سے کون کون سی ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں. صفات عارضہ مشہور صفات عارضہ مندرجہ ذیل ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں. ان میں سے تفخیم بھی ہے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پر پڑھنا. حرف کو پر پڑھنا یہ تفخیم کہلاتا ہے. جیسے اس میں جلالت میں لفظ اللہ کا لام، ٹھیک ہے، اس میں لفظ اللہ کے نائے لفظ کا یا پھر اسم کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ملانا ہے. بسا اوقات کہتے ہیں اللہ کا لام. اللہ کا لام نہیں بولنا چاہیے بلکہ لفظ اللہ کا نام یا اس میں جلالت اللہ کا لام. تو جب اس کی صورتیں آگے آئیں گی، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. بسا اوقات اسلام کو، اس میں جلالت اللہ کے نام کو پر بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی پڑھا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو پر پڑھیں گے تو پر پڑھنے والی ایک صورت اس کو اللہ بھی ہے. تو یہاں پر تفخیم کا مطلب سمجھا رہے ہیں کہ تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف کو پر پڑھنا. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے حرف کو باریک پڑھنا. جیسے رجالون، رجالون میں کیا ہے؟ را کو ہم، ٹھیک ہے، خوب واضح اور صاف پڑھنا یہ تحقیق کہلاتا ہے. یہ بھی صفت عارضہ میں سے ہیں، یعنی صاف کر کے پڑھنا. جیسے انذرتہم، انذرتہم، حرف کو خوب واضح اور صاف پڑھنا. انذرتہم یعنی حمزہ کے اندر اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم تحقیق کر رہے ہیں. اور تسہیل کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق اور ابدال کے درمیان والی کیفیت اور صورت اور حالت کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں. تحقیق اور ابدال، ابدال آگے آ رہا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسہیل کہا جاتا ہے. جیسے اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، ٹھیک ہے، تحقیق اور ابدال کے درمیان. اب ابدال کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف کو بدلنا. جیسے آل آنا اصل میں الآن تھا، تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا. یعنی ابدال کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، ابدال یہ بدل سے تبدیل ہونا، تبدیل کرنا. تو ابدال کا مطلب کیا ہے؟ حرف کو بدلنا. تو جیسے آل آن میں، تو یہ آل آن اصل میں کیا تھا؟ دو حمزہ تھے شروع میں، الآن، الآن، تو دو حمزہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. تو یہاں پر ایک صرفی قاعدہ لگا، تو وہ آپ صرف کے اندر پڑھیں گے کہ دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو ان میں سے ایک حمزے کو ساکن کر کے پھر اس کو ساکن کرتے ہیں. تو اگر ایک حمزے کو ساکن کریں گے تو پھر یہ کھڑا زبر بن جائے گا، آل آن، اس طرح بدل جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ایک اور صفت ہے اس بات، حرف کو باقی رکھنا. اس بات لفظ سے ہی واضح. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ حرف کو باقی رکھنا. جیسے یم اللہ کو وقف میں یم ہو پڑھنا، یم اللہ یعنی واو ہے، لیکن جب اس کو وقف کریں گے تو واو کو ہم ثابت رکھیں گے، یعنی اس کو پڑھیں گے. تو یہ اس بات کی مثال ہے. حذف کا مطلب ہوتا ہے حرف کو ختم کرنا. حرف کو ختم کرنا، جیسے یم اللہ کی واو کو وصل میں حذف کر دینا. وصل یعنی ملا کر پڑھنے میں. وصل اور وقف یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ ضدیں ہیں. وقف میں ٹھہر کر یم ہو، یہ ٹھہر گئے. لفظ اللہ کو جو ہے وہ پھر بعد میں پڑھنا. اسی طرح جب ہم اتصال کریں گے، ملا کر پڑھیں گے وصل کے ساتھ، تو یم اللہ، یہ ملا ملا کر پڑھنا ہوگا. آگے اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. جیسے انعمت، اب یہاں پر اظہار ہوا ہے. ان کی ہر ایک صفت کی وضاحت اور ان کے بارے میں الگ سے ایک سبق بھی آئے گا آگے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جیسے ان ام انت، انت، اخفا ہو رہا ہے. حروف اخفا نون ساکن میں سے آ جائے تو اخفا ہوگا. ادغام یعنی ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا. جیسے من ینظر، اب نون کو یاد کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ ملایا گیا ہے. تو من ینظر، ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا.
اختلاف کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. جیسے من بعد، اب نون کو میم سے بدلا گیا ہے. نون کو میم سے بدلا گیا ہے، تو یہاں پر ابدا اختلاف ہوا یعنی بدلا گیا ہے. ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم کا آنا، جیسے فہم مقمحون. میم ساکن ہو، اس کے بعد پھر دوسری میم آ جائے، تو فہم میں میم کیا ہے؟ ساکن ہے. میم شفوی ہوگا، یعنی اس میم کو میم میں کیا کریں گے؟ ملائیں گے. جیسے ہم پیچھے من ینظر میں ملا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میم کو اس میم میں ملا دیں گے، یعنی فہم مقمحون، اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوگا. آگے اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد اور میم کے علاوہ کسی حرف کا آنا. میم ساکن ہو لیکن میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف ہو جائے، یعنی میم نہ ہو، میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اب اظہار شفوی ہوگا. جیسے الحمد، اب یہاں پر یہ میم ساکن ہے، تو میم ساکن کے بعد یہ میم کے علاوہ دال آ گیا ہے، تو اگر یہاں پر میم ہوگا تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. میم کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو اظہار شفوی. ٹھیک ہے. املا، املا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا. املا، مائل کر کے پڑھنا. الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو املا کہا جاتا ہے. جیسے ریحا، ویسے تو ہے ریحا زبر کی طرف. آگے ہے مد، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جیسے جا، کھینچنا. اور گنا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو لے کر جانا. ناک میں آواز لے جانا یہ گنا کہلاتا ہے. جیسے انت، انت. تو یہ صفات ہیں، صفات عارضہ. یہ بسا اوقات حروف کے ساتھ ہوتی ہیں، بسا اوقات نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر وقت ایسا ہوں گے. جیسے اظہار شفوی ہے تو اظہار شفوی تب ہوگا جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہو، ورنہ اظہار شفوی نہیں ہوگا. تو یہ دائمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، عارضی طور پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ لیں.